واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: زینوا مجالسکم بالصلاۃ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے: مجھ پر درود پڑھ کے اپنی محفلوں کو سجا لیا کرو. اور فرمایا: بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور کا ذریعہ بن جائے گا. تو محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے چاہا، آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے چاہا. ذرہ کسی نے مانگا تو صحرا کسی نے چاہا. بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. رنگ یوں ہی اپنا محشر میں زرد ہوگا، رنگ یوں ہی اپنا محشر میں زرد ہوگا. دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا. تیرے نبی کو امت کا کتنا درد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان بری فعل اور بدشگونی ہے۔ رسول اللہ جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی، بری فعل لینا، تیر اندازی کرنا یا کسی وقت کو برا سمجھنا، کسی آدمی کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، شریعت مطہرہ میں ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو بدشگونی بھی کہتے ہیں، بری فعل لینا بھی کہتے ہیں، اٹکل لگانا بھی کہتے ہیں، یعنی تکے کے ساتھ غیب کی خبریں دینا کہ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہو جائے گا۔ اس کی چند ایک مثالیں عرض کر کے شریعت کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور جانے جانا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقدس فرمان ہے، نبی تو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ حدیث کی بڑی مسند کتاب ہے المعجم الاوسط، اس کتاب میں اس حدیث کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی برائی نہیں ہے سوائے اللہ کی، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ محبت سے بولیے، کوئی بھی برائی نہیں ہے سوائے، کوئی بھی بھلائی یعنی خیر نہیں ہے سوائے، اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ نقصان ہونا ہے تو رب کی طرف سے ہونا ہے، فائدہ ملنا ہے، بھلا ہونا ہے، خیر پہنچنی ہے، خدا کی طرف سے پہنچنی ہے۔ عبادت کرنی ہے تو صرف خدا کی کرنی ہے۔ صبح کا وقت ہے، زمانے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا منحوس ہے، یہ جس کو ملتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہمارے سمجھنے کے لیے لکھا۔ پہلے وقتوں میں ایک شخص تھا، کالا رنگ تھا، ایک آنکھ تھی، بیچارے تھا خدا کا بندہ۔ مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ منحوس ہے، اس کو جو بھی دیکھتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں لایا گیا کہ بادشاہ سلامت، یہ منحوس ہے، لوگوں کا نقصان کرتا ہے، اس کو ملک بدر کر دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے، بے گھر کر دیا جائے۔ اس نے بیچارے نے رویا، منتیں سماجتیں کی، کہنے لگا بادشاہ مجھے موقع دے۔ بادشاہ نے آزمانے کے لیے کہا کہ اس کو میرے سامنے لے کے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ صبح کا وقت ہے، بادشاہ کے حکم کے مطابق بادشاہ جب اپنی آرام گاہ سے باہر نکلتا ہے تو سامنے کالی آنکھ والا، کالے رنگ والا، ایک آنکھ والا آدمی کھڑا ہے۔ بادشاہ اس کو دیکھ کے واپس چلا گیا، آزما رہا تھا کہ بھلا میرا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لوگ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں۔ اب بادشاہ دیکھ کے واپس چلا گیا، جب گھر گیا جوتا پہننے لگا تو اتفاق ایسا ہوا کہ جوتے میں ایک زہریلا بچھو موجود تھا جس نے بادشاہ کے پاؤں کو ڈس لیا۔ اب بادشاہ کو یقین ہوگا کہ اس کالے رنگ والے ایک آنکھ آدمی کو دیکھا تھا، جس وجہ سے مجھے بچھو نے کاٹا ہے، اسی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس علاقے کے ماہر طبیب اطباء بلائے، انہوں نے اپنی حاضر دماغی کے ساتھ اپنے تمام ترکلیے استعمال کر کے بادشاہ سلامت کا علاج کیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ کی جان بچنے کی امید ہوئی،
کئی روز تک بادشاہ بستر پہ موجود رہا۔ جب بادشاہ کا تخت سجا تو اس کالے آدمی کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ پہلے تو لوگوں کا کہنا تھا، اب میں نے اپنی ذاتی طور پہ اس کا تجربہ بھی کر لیا ہے، اس کو دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد مجھے بچھو نے کاٹا ہے۔ یہ بیچارہ ہزاروں کے طرح رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میرے حال پہ رحم کرے، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، بے گھر ہو جاؤں گا، کہاں جاؤں گا، میرے حال پہ رحم کریں۔ اس کی زاروں کی تاریخ کو دیکھ کر ایک وزیر کو ترس آ گیا۔ وہ وزیر آگے آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت منحوس یہ نہیں ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ کہوں، پھر اس سے بڑے منحوس آپ ہیں۔ بادشاہ سلامت غصے میں آیا، کہنے لگا وہ کیسے؟ یہ وزیر کہنے لگا بادشاہ آپ نے اس کو دیکھا تھا، آپ کو بچھو نے کاٹا، تو اس نے بھی تو صبح صبح آپ کو دیکھا تھا نا۔ جس دن سے اس نے آپ کو دیکھا ہے اس دن سے لے کے اب تک قید میں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اس نے بھی تو آپ کو دیکھا ہے نا، اس دن سے اب تک یہ قید میں ہے۔ اور آپ سے بڑی نحوست اور کیا ہو سکتی ہے کہ صرف قید میں نہیں ہے، آپ کو تو شفا مل گئی بچھو کے کانٹے سے، لیکن اس دن سے قید میں ہے۔ اب یہ آپ کو دیکھنے کی وجہ سے ملک بدر ہو رہا ہے۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، بادشاہ نے اس کو آزاد کر دیا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد اس بندے کو جو منحوس کہے گا اسے بادشاہ کی طرف سے سزا دی جائے گی۔ یہی سوال اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، تاجدار بریلی، عاشقوں کے امام حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ حضور یہ تو ارشاد فرمائیے، ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، مشہور یہ ہے کہ اس بندے کو جو صبح کے وقت دیکھ لے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ جتنا مرضی کام ہونے کے چانسز ہوں، جتنا مرضی وثوق ہو کہ آج میرا یہ کام ہونا ہے، مشہور یہ ہے کہ اگر وہ بندہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کا کام نہیں ہوتا، وہ کام رک جاتا ہے۔ توجہ ہے، یہ بڑی توجہ والی باتیں ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس بندے کو جو بھی مل لے اس کا کام رک جاتا ہے، یا نقصان ہو جاتا ہے یا اس کا کام رک جاتا ہے۔ زیادہ بھی کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس دن۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی خاص کام کرنا ہو تو کسی کو بھیج کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو وہ رستے میں بیٹھا تو نہیں ہے، کہیں موجود تو نہیں ہے۔ اگر رستے میں موجود نہ ہو تو پھر لوگ اب گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرمانے لگے، فرمایا یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ فرمایا شریعت مصطفیٰ میں ان چیزوں کی کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا جب بھی تمہارے دل میں اس طرح کا کوئی خیال پیدا ہونے لگے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرماؤ لا تیر الا تیر، مالک کی کوئی بھی برائی نہیں ہے سوائے تیری ذات کی، یعنی نقصان ہوگا تو تیری وجہ سے ہو سکتا ہے، دنیا میرا نقصان ہے۔ لا خیر الا خیر، مالک بھلائیاں ساری تیری طرف سے ہیں، اگر تو مجھے فائدہ دے گا تو مجھے فائدہ ہے، اگر میرے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا تو ساری دنیا مل جائے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ولا الہ غیر، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، سرکار فرمانے لگے جب دل میں یہ خیال آئے تو اس طرح کرو۔ اب زمانے جاہلیت کو دیکھیں ہم تو زمانے جاہلیت میں لوگ پرندوں سے فال نکالتے، پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو کہتے کہ اس کا مطلب ہے کہ کام ہو جائے گا، اگر پرندہ بائیں جانب پرواز شروع کرتا تو کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کام نہیں ہوگا۔ کنکر پکڑے پھینکے، مختلف سمتیں تھیں، اس طرف فلاں سمت میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام بہتر ہے، فلاں سمت میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نقصان ہو جائے گا۔ اب اس کی اور مثالیں جو ہمارے زمانے جاہلیت میں، معذرت کے ساتھ ہم بھی زمانے جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں، جہالت ہمارے گھروں میں اتنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کام پہ نکلے، کالی بلی سامنے سے گزر گئی، واپس آ جاتے ہیں کہ اب میں نے کہیں نہیں جانا، بھائی ہوا کیا ہے، بلی گزر گئی ہے۔ کام سے نکلے، کوئی نابینا نظر آ جائے، کہتے کہ اب میں نے کام نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ میرا نقصان پکا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کوئی دن منحوس نہیں، کوئی آدمی منحوس نہیں، کوئی جگہ منحوس نہیں، اور پیارے آقا جان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، حضور نے ارشاد فرمایا
الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک۔ فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ بدشگونی کی بے شمار مثالیں عرض کر چکا ہوں۔ نئی نویلی دلہن کسی خاندان میں آئی، اس خاندان کا کوئی معزز فرد، کوئی بھی بچہ جو جوان شادی کے چند مہینے یا چند ہفتے کے بعد انتقال کر جائے، فیصلہ تو تھا تقدیر کا، اب ساری زندگی ہماری اس بچی کو تانے سننے پڑتے ہیں، یہ منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے تو فلاں کی جان لے گئی ہے۔ گھر میں عورت ہے، بے اولاد ہے بیچاری، تو ساری زندگی اس کو تانے پڑنے پڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست ہے۔ دلہن گھر میں آئی، بیٹا کوئی نہیں، صرف اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، گھر میں رحمتوں در رحمتوں کا نزول ہے، رحمتیں ہی رحمتیں اتر رہی ہیں، بیٹی پہ بیٹی رب عطا فرما رہا ہے۔ اب ساری زندگی بیچاری تانے سنتی ہے، یہ اتنی منحوس ہے کہ ہمارے گھر میں جب سے یہ بیٹی لے رہی ہے بیٹا ہے ہی نہیں اس کے۔ اس کی بے شمار مثالیں۔ گھر میں برتن نہ کھڑکاؤ، کینچی نہ چلاؤ، خالی کینچی چلاؤ گے لڑائی ہوگی، خالی برتن کھڑکاؤ گے، پلیٹیں کھڑکاؤ گے، چمچ کھڑکاؤ گے، آپس میں لڑائی ہوگی۔ رات کے وقت ناخن نہیں کاٹنے، ناخن کاٹیں گے تو بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ شام کے وقت دروازے پہ نہیں بیٹھنا، دروازے پہ بیٹھیں گے تو نقصان ہو جائے گا، مصیبتیں آتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری ساری باتوں کو؟ دروازے پہ نہیں بیٹھنا، وہ جو فلاں بندہ کام پہ جانے سے پہلے اس بندے سے ملنا نہیں ہے۔ دکاندار ہے، دکان پہ آ کے بیٹھا، کوئی گاہک آیا، کام نہیں بن سکا، آپس میں ریٹ طے نہیں ہوا، گاہک سودا لیے بغیر چلا گیا۔ بدشگونی یہ کی جاتی ہے کہ منحوس آیا تھا، خالی ہاتھ چلا گیا، جس وجہ سے آج بونی صحیح نہیں ہوئی، آج سارا دن میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوئی۔ اس کو ہماری زبان میں بونی کہتے ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، بونی کا وقت ہے، بونی ہو جائے تو کام بڑا چلتا ہے، بونی نہ ہو تو کام نہیں چلتا۔ جو پہلا گاہک سامان لے کے نہ جائے، اب دکاندار کی طرف سے اس کی خیر نہیں ہوتی کہ یہ منحوس ہے، سب سے پہلے آیا تو یہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ یہ ہمارے زمانے میں چیزیں چل رہی ہیں۔ اس طرح کی اور مثالیں، ایک دوسرے کے کنگھی استعمال نہیں کرنی، کنگا استعمال کرو گے تو لڑائی پڑے گی گھر میں، اور جدائی اتنی پڑ جائے گی کہ دوبارہ صلح ناممکن ہو جائے گی۔ سفر المظفر، ماہ سفر آ گیا، مشہور یہ کر دیا گیا کہ سفر میں بلائیں اترتی، بیٹی کی بیٹے کی منگنی کرنی تھی، دن طے کرنے تھے، کوئی رسم کرنی تھی، کینسل، سفر آ گیا۔ بچے کی شادی کرنی تھی، کینسل، سفر کا مہینہ آ گیا۔ کوئی کاروبار شروع کرنا تھا، تنگ دست ہے، پورا ایک مہینہ کاروبار شروع نہیں کیا۔ بھائی کیوں نہیں کیا؟ سفر کا مہینہ ہے۔ سنا یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کام کرے نقصان ہوتا ہے، جس بچے کی شادی کرے نقصان ہوتا ہے، اس مہینے میں جو بھی فیصلہ کرے نقصان ہوتا ہے۔ رات کے وقت ناخن نہیں کاٹنے، ناخن کاٹنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ کنگھا نہیں کرنا، مہمان چلا جائے، مہمان کے جانے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینا۔ اگر گھر میں جھاڑو دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے روزی تمہاری مہمان لے گیا، تمہارا رزق اکٹھا کر کے وہ لے گیا، گھر میں بے برکتی آ گئی۔ یہ ساری جو چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے رسم و رواج اور ہمارے گھروں میں موجود ہیں، شریعت ان کو کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بدشگونی کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان آپ حضرات نے سنا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ اب بدشگونی کے آگے دو قسمیں، شگونی کی دو قسمیں، ایک ہے اچھا شگون لینا، ایک ہے برا شگون لینا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، اچھا شگون کیا؟ بندہ صبح صبح کاروبار پہ نکلا، کسی اللہ کے نیک بندے کی زیارت ہو گئی، کسی وقت کے ولی سے ملاقات ہو گئی۔ اب اچھا شگون یہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوگی، آج خیر ہو جائے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اس طرح شگون لینا بالکل جائز ہے۔ صبح صبح گھر سے نکلے، کوئی اچھی آواز کان میں پڑ گئی،
शगुन ये लिया कि जी आज तो माशाल्लाह सुबह का वक़्त है, बड़ी अच्छी बात सुनी है मैंने, बड़ी अच्छी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी है। फरमाइए अच्छा शगुन है, अच्छा शगुन लेना बिल्कुल जायज़ है। इस तरह की बेशुमार मिसालें ली जा सकती हैं। घर से निकल रहे हैं, माँ ने दुआ दे दी, जा बेटा अल्लाह खैर करे। अब दिल में है कि आज मेरी माँ ने दुआ कर दी है, हाथ उठा दी, आज तो मेरा काम हो जाएगा। फरमाइए अच्छा शगुन है। अच्छा शगुन लेना शरीयत मुस्तफ़ा में जायज़ है। बदशगुनी क्या है? फलां बंदा मुझे मिला तो समझो नुकसान पक्का, काली बिल्ली गुजर गई नुकसान पक्का, गाहक ने बोनी ना करवाई नुकसान पक्का, फलां बंदा मिल गया नुकसान हो जाएगा। इसको शरीयत कहती बदशगुनी। या आज तो फलां दिन है, आज का दिन बड़ा भारी है। और आप हजरात इस बात को मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि हमारे अस्पतालों में उमूमन 13 नंबर बेड नहीं होता। कहते कि 13 नंबर बेड मनहूस होता है, जो मरीज जाएगा मर जाएगा। हमारे वो लोग जो दीन से दूर है, बड़े बड़े प्लाजे, होटल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब बनाते हैं, अपने प्लाजों में 13 नंबर बिल्डिंग, 13 नंबर फ्लोर नहीं रखते। 12 के बाद सीधा 14, 13वीं का नाम बदल के 14 नंबर देते हैं। क्यों? 13 नंबर मनहूस होता है, अगर रख लिया तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। अस्पताल में बैठे 13 नंबर मौजूद नहीं मिलेगा अक्सर हॉस्पिटलों में। क्यों? ये मनहूस होता है। ये जितनी भी अज़ीज़ान गिरामी चीज़ें हैं, और जिस वजह से आज की खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हमने ये उन्वान रखा, सफ़र का महीना है, माह सफ़र का पहला जुमा है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में बड़ी मुसीबत है, बड़ी जहालत है यार, मुसीबतें उतरती हैं। कोई काम नहीं करना, कारोबार शुरू करना रोक दो रबीउल अव्वल में, सफ़र में नहीं। बच्चे की शादी करनी, कोई खुशी करनी, कुछ भी करना सफ़र में नहीं करना। कुछ भी करना है तो सफ़र में नहीं करना। जी क्यों? वो जो मुफ्ती साहब कहते हैं कि सफ़र में बड़ी बलाएं उतरती हैं, जो काम भी शुरू करे पूरा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। अल्लाह ताला के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते, हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ में टेक लगाकर जलवागर थे। सरकार ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मुस्तफ़ा की जान है, वो बंदा मोमिन नहीं। जेड़े सुते बैठे ने कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जेड़े जागदे हुए कहो सुभान अल्लाह। बातें बड़ी तवज्जो वाली हैं, तो ज़रा मोहब्बत से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। हुजूर मस्जिद नबवी में सरकार अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे थे। हुजूर ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। अब ये कसम कौन उठा रहे? तवज्जो पूछ, कौन कसम उठा रहे? हुजूर अलैहिस्सलाम कसम उठा रहे। फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो बंदा मोमिन नहीं। दूसरी मरतबा फिर फरमाया। रावी फरमाते कि तीसरी मरतबा हुजूर टेक लगा के बैठे थे, सीधे होकर बैठे। सरकार ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो बंदा मोमिन नहीं। सहाबा हैरान है, या रसूल अल्लाह कौन? अल्लाह ताला के पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे में 3 चीज़ें ना हो जाएं। इस हदीस को मैं हो सकता है किसी को इशारा करके कह दूं कि आप सुनाएं सारे मजमे को, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कितनी चीज़ें? फरमाया, जिस बंदे में 3 चीज़ें नहीं है वो बंदा मोमिन है। और हुजूर 3 मरतबा कसम उठा के फरमा रहे हैं, खुदा की कसम, अपने नबी की इस हदीस को दिल में रख लो, सारी ज़िंदगी तुम्हारी नस्लों में भी सुकून आ जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून, तुम्हारी नस्लों में सुकून। फरमाया, जिस बंदे में कितनी चीज़ें आ जाएं? 3 चीज़ें ना हो वो बंदा मोमिन है। तो पता ये चला, मोमिन बनने के लिए 3 चीज़ों को अपने दिल में रखना। पहले नंबर पे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिससे मोहब्बत करनी खुदा के लिए, जिससे मोहब्बत करनी है, जिससे मोहब्बत करनी है मुस्तफ़ा के लिए, दुश्मनी करनी है खुदा और उसके रसूल के लिए, बुग़्ज़ रखना है खुदा और उसके रसूल के लिए, मोहब्बत करनी है खुदा और उसके रसूल के लिए। कितनी चीज़ें हो गई? एक, दुश्मनी करें या मोहब्बत करें, किसके लिए? अल्लाह और उसके, मोहब्बत से बोले अल्लाह और उसके। दूसरी चीज़, मुसलमान होने के बाद नाऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह हमें पनाह दे, काफिर हो जाना इतना नापसंद हो जितना आग में जलना नापसंद है। कोई बंदा चाहता है कि मैं आग में जलूं? नहीं चाहता। जिस तरह आग में जलना नापसंद है, इसी तरह काफिर बनना भी नापसंद हो। कि मालिक जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, इस दिल से मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान निकल नहीं सकता। तीसरी बात, पहली बात
محبت دوستی اللہ اور اس کے. دوسری بات کافر ہونا اتنا برا لگے جتنا آگ میں جانا. اور تیسری بات کوئی نفع پہنچنا ہے تو رب کی طرف سے. یہ جس جملے کے لیے میں نے ساری حدیث پڑھی ہے, کوئی نفع مجھے ملنا ہے تو خدا کی طرف سے ملنا ہے, اور کوئی نقصان مجھے پہنچنا ہے تو خدا کی طرف سے پہنچنا ہے. حضور نے کیوں فرمایا کہ یہ بدشگونی شرک ہے؟ نفع نقصان ہے خدا کی طرف سے. یہ بندہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچ گیا, تو بتاؤ جو کام خدا کر رہا ہے اگر بندے پہ سمجھے مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نفع پہنچنا تو کس کی طرف سے, نقصان ہونا تو کس کی طرف سے. آپ کو یقین کامل کرنے کے لیے وضاحت فرما دوں. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, کتنی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے. اب جس کا یہ ایمان آج کی نشست میں پکا, وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا ذرا پہلے سن لے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جو پرسکون ہو, کہے کہ یا اللہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو یہ ساری دنیا میرا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ یا رسول اللہ. فرمایا حق چاریا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, یہ مسلمان مطمئن ہیں. مالک اگر تیری طرف سے نقصان نہیں ہوگا تو دنیا جو مرضی کر لے, تیرا بندہ تیری ذات پر توکل کر کے پرسکون ہے. آج کے بعد کس کا ایمان اس طرح کا بنے گا؟ انشاءاللہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں عزیزان گرامی, اللہ سلامت رکھے. ساری دنیا کا تجھے چھوڑنا نہیں ہے, اور رب میرے ساتھ تو تم میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں ایمان. چھوڑ دیں ان باتوں کو. گاہک چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا, بندہ مل گیا تو حسرت ہو جائے گی, کالی بلی گزر کے نقصان ہو جائے گا, سفر کا مہینہ آ گیا اب خیر ہوگی نہیں. مصطفیٰ فرماتے نہیں, مومن وہ ہے جس کا ایمان پکا ہو جائے, جو نقصان ہونا ہے دنیا کر نہیں سکتی, خدا کی طرف سے ہونا ہے, اور کسی طرح کا فائدہ پہنچنا ہے تو اللہ کی طرف سے. ساری دنیا کہتی ہے یار تیرا ہم نے یہ بھلا کرنا ہے, تقدیر میں لکھا ہے نہیں ہونا تو ایمان ہونا چاہیے. اگر رب کی طرف سے نہیں لکھا تو میرا کوئی بھلا. سمجھ آ گئی؟ حضور نے فرمایا جس بندے میں یہ چیز نہ ہو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. اب ایمان سے بتاؤ ہمارے گھروں میں لوگوں کی ایمان کمزور ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے ایمان سے عادت ہو کے بیٹھ رہے کہ نہیں بیٹھ رہے؟ اور سنو ایک حدیث, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بدشگونی کی, جس نے بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام سے رک گیا, بدشگونی گھر سے نکلا, کوئی بندہ ملا, کہنے لگا یار یہ بندہ منحوس ہے, آج کام پہ نہیں جانا نہیں تو نقصان ہوگا. حضور فرماتے اس کام سے واپس آ گیا. المعجم الکبیر حدیث کے بڑی مستند کتاب, رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ شرک میں آلودہ ہو گیا. وہ بندہ تو آج کے بعد نیت کیجئے انشاءاللہ بدشگونی, کوئی بدشگونی نہیں. کسی عورت کو بچہ ہو نہ ہو وہ پھر بھی خدا کی بندی ہے, کسی عورت میں بیٹیاں ہو بیٹا نہ ہو وہ پھر بھی خدا کی بندی ہے. ایک کنگا گھر میں 20 افراد بھی استعمال کریں, لڑائی کینچیاں ہر بندہ پکڑ کے اس طرح کرتے رہے, گھر میں لڑائی, برتن سارے بچے پکڑ کے مارنا شروع کر دیں, گھر میں لڑائی. سفر منحوس ہے, کوئی دن منحوس ہے, کوئی بندہ منحوس ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان سنیے. ہم ایک تو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے ہوئے ہیں, جو بندہ بدشگونی میں ہے نا وہ بندہ ڈرتا رہتا ہے حنین ہو جائے, حنین ہو جائے. اب یہ ہوگا تو کیا ہوگا, اب یہ ہوگا تو کیا ہوگا, اس بندے کی زندگی سکون ختم ہو جاتا ہے. کس کی جو بندہ بدشگونی لیتا ہے. اور دوسرا وبال کیا ہے, جس کے بارے میں بدشگونی لی, ایک تو اس مسلمان کی دل آزاری ہے, اور دوسرا ہم اس مسلمان پہ تہمت لگا رہے ہیں. تہمت کیسے لگائی؟ تہمت یہ لگائی کہ یہ بندہ جس کو ملتا ہے اس کا کام صحیح نہیں ہوتا. اب بتاؤ ایمان سے اس پہ تہمت ہے کہ نہیں ہے؟ تہمت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے جس نے کسی مسلمان پہ کوئی برائی کی نسبت کی, کسی مسلمان پہ ایسی بات لگائی جو اس میں, حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اس تہمت لگانے والے کو جہنمیوں کا خون, جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کی جسم کا نچوڑ جس وادی میں آئے گا
آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والے کو جہنم کے اس حصے میں رکھے گا. اور دل آزاری بھی ہے مسلمان کی. یہ بندہ گھر میں ہے تو ذرا اس سے بچا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منحوس ہے، اس سے نحوست ہوتی ہے، ہوتا ہے دل آزاری. رب کے محبوب ارشاد فرماتے من آذا مسلمن فقد آذانی، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اسے نہیں مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے. پہلا نقصان اپنے آپ کو بے سکون کر رہے ہیں، دوسرا نقصان مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں. آگے حضور نے فرمایا ومن آذانی فقد آذان اللہ، فرمایا جس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے مجھے نہیں خدا کو تکلیف دی. تو بدشگونی والا بندہ اپنے آقا کو تکلیف دے رہا ہے، اپنے رب کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس 22واں پارہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. اب بتاؤ بات کہاں جاتی ہے؟ بدشگونی والا بندہ دنیا میں بھی لعنتی، قیامت کے دن بھی لعنت ہے. اب جس بندے پہ خدا کی لعنت تو بتاؤ جنت نصیب ہوگی؟ جنت اس کو نصیب ہوگی جو خدا کی رحمتوں میں آ جائے، جس پہ خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائے. تو عزیزان گرامی آج کی ہماری ساری تقریر کا خلاصہ، ساری دنیا مل جائے، اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ نقصان نہیں ہونا تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا نقصان ساری دنیا مل جائے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. تقدیر میں لکھا کہ اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچنا تو ہمارا ایمان ہی ہونا چاہیے ساری دنیا مل جائے مجھے کوئی فائدہ پہنچنا ہے خدا کی طرف سے. بولیں فائدہ پہنچنا ہے، نقصان پہنچنا ہے خدا کی طرف سے. حضور کا فرمان ذہن میں رکھنا، کا فرماتے بدشگونی شرک ہے، بدشگونی. اور جو بندہ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا رب کے محبوب ارشاد فرماتے وہ شرک میں آلودہ ہو گیا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بے سکون بھی کریں، مسلمانوں کی دل آزاری بھی کریں، مسلمانوں پہ تہمت بھی لگائیں، دنیا میں بھی لعنتیں لیں، قیامت کے دن بھی لعنتیں لیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیں. اس سے بہتر نہیں کہ مالک رب کے فضل سے تیرے نبی کا فرمان سنیں آج کے بعد اس بندے کا ایمان پکا ہو گیا، جو مرضی ہو جائے آج کے بعد اس گناہگار کا ایمان یہ ہے نفع ہوگا تو نقصان ہوگا تو. آج کی یہ گفتگو تھی، یہی خلاصہ تھا. کوئی بندہ منحوس ہے، کوئی دن منحوس ہے، کوئی وقت منحوس ہے اور سفر کا مہینہ منحوس ہے. سفر میں بلائیں نہیں اترتی، سفر میں بلائیں نہیں اترتی. یہ ساری زمانے جاہلیت کی باتیں، ہندوانہ باتیں ہیں جو ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں گھر کر چکی ہیں. دعا کرتے ہیں مالک کائنات جو کہا جو سنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.